shahideislam.com خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shahideislam.com محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الفصل الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره النور. رواه أبو داود. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله تعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلقونه بالقميص. رواه البيهقي في دلائل النبوة. وعن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمره كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. رواه في شرح السنة. وعن أبي الجوزاء قال قهت أهل المدينة قهتا شديدا فشكوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه قوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقفا. ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتت من الشهم فسمي عام الفتق. رواه الدارمي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو ہم باتیں کیا کرتے تھے ان کو بند کرو تو ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ ان کی قبر پر نور نظر آتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. انہیں سے روایت ہے کہ جب صحابہ نے ارادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا تو کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتاریں جیسے ہم اپنے مردوں کے کپڑے اتارا کرتے ہیں، یا ہم آپ کو غسل دیں اس حالت میں کہ آپ پر کپڑے ہوں اسی طرح. جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالی نے ان پر نیند ڈال دی، یہاں تک کہ نہیں تھا ان میں سے کوئی آدمی مگر اس کی ٹھوڑی اس کے سینے میں تھی. پھر ان سے بات کی ایک بات کرنے والے نے مکان کے کونے سے. وہ نہیں جانتے تھے کہ کون ہے. اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو اس حالت میں کہ آپ کے کپڑے آپ پر ہوں. بس صحابہ اٹھے اور آپ کو غسل دیا اس حالت میں کہ آپ کی قمیص
آپ کے پہنی ہوئی تھی اس قمیص کے اوپر سے پانی بہاتے تھے اور قمیص کے ساتھ ملتے تھے. یہ بحقی کی روایت ہے دلائل النبوت میں. ابن منقدر کہتے ہیں کہ سفینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، وہ اپنے لشکر سے راستہ بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے روم کی سرزمین میں، یا راوی کہتا کہ قید ہو گئے تھے تو وہاں سے بھاگ نکلے اپنے لشکر کی تلاش میں. دیکھا کہ آگے ایک شیر ہے. حضرت سفینہ نے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرا معاملہ یوں یوں ہوا ہے. بس شیر پیار کے ساتھ دم ہلاتے ہوئے آگے بڑھا، یہاں تک کہ ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. جب کبھی وہ آواز سنتا تو اس کی طرف لپکتا، پھر آپ کے پہلو میں چلنے لگتا، یہاں تک کہ آپ لشکر میں پہنچ گئے. پھر شیر واپس ہو گیا. یہ شرح سنہ کی روایت ہے. ابو الجوزا کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو ایک دفعہ سخت قحط کا سامنا ہوا. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر ایک سوراخ کر دو جیسے طاق ہوتا ہے آسمان کی طرف، کہ آپ کے درمیان اور آسمان کے درمیان چھت نہ ہو. انہوں نے ایسا کیا تو بارش ہوئی، یہاں تک کہ گھاس اگی اور اونٹ گھاس کھا کر کے موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے بدن پھٹنے لگے چربی کی وجہ سے. اس لیے اس سال کا نام پھٹنے کا سال رکھ دیا گیا. یہ دارمی کی www.islam.com. پہلی حدیث میں نجاشی کی کرامت ذکر کی ہے. نجاشی شاہ حبشہ کا لقب تھا اور ان کا نام اصحمہ تھا. الف صاد حا میم ہا، اصحمہ شاہ حبشہ. انہی کے پاس حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا ہجرت کر کے گئے تھے، اور یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر مسلمان ہو گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یوں سمجھتے تھے کہ جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہے، درمیان میں سے اللہ تعالی نے پردے ہٹا دیے، جنازہ سامنے ہو گیا. بہرکیف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کے دفن کے بعد ان کی قبر سے نور نظر آتا ہے. یعنی صحابہ نے اس کو دیکھا تھا تو اس کا عام چرچا ہو گیا اور یہ خبر کو متواتر ہو گئی کہ نجاشی کی قبر سے نور نظر آتا ہے. یہ ان کی کرامت تھی. دوسری روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ نے آپ کے غسل کا ارادہ کیا تو اس میں اشکال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے کپڑے اتارے جائیں یا نہیں. کہتے اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ
ان سب پر اللہ تعالی نے اونگ طاری کر دی، یہاں تک کہ سب کے سر جھک گئے اور ٹھوڑیاں سینے میں پہنچ گئی، جسے آدمی اونگتا ہے۔ اور اسی اونگنے کی حالت میں حجرہ شریفہ کے کونے سے ایک آواز دینے والے کی آواز انہوں نے سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہ اتارو، اسی طرح کپڑے پہنے ہوئے آپ کو غسل دو۔ چنانچہ یہی کیا گیا کہ قمیص مبارک پہنی ہوئی تھی، اسی طرح غسل دے رہے تھے، پانی اوپر ڈالتے تھے قمیص کے اور قمیص ہی کے اوپر سے ملتے تھے۔ غالباً بعد میں اس قمیص کو اتار لیا گیا نیا کفن پہنانے کے لیے، پھر بعد میں اس قمیص کو اتار لیا گیا ہوگا، دوسرا کپڑا ڈال دیا گیا ہوگا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا جن میں قمیص نہیں تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ غسل کرنے کے بعد پھر اسی طرح پڑا رہا ہو جنازہ اور یہ قمیص خشک ہو گئی ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین 3 دن بعد ہوئی تھی۔ اور اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاک جسم بگڑنے سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کو محض اکرام کے لیے دفن کیا جاتا ہے، ورنہ یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ لاش بگڑ جائے گی، نعوذ باللہ۔ تیسری روایت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت سفینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، نام تو ان کا کچھ اور تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سب کا سامان انہیں باندھ کر کے گٹھڑی سر پر اٹھا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آدمی ہو یا کشتی ہو؟ اس دن سے ان کا نام سفینہ پڑ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سفینہ کہا گیا، تو اس دن سے یہ سفینہ بن گئے۔ جہاد میں تھے، رومیوں کی سرزمین میں اپنے لشکر سے جدا ہو گئے تھے، قید ہو گئے یا ویسے جدا ہو گئے کسی طرح، لشکر کی تلاش میں جا رہے تھے جنگل میں کہ سامنے سے شیر آیا، تو یہ شیر سے کہتے ہیں کہ اے ابو الحارث، ابو الحارث شیر کو کہا کرتے ہیں عربی میں، اے ابو الحارث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرا یہ قصہ ہوا ہے، میں اس طرح اپنے ساتھیوں سے پچھڑ گیا ہوں۔ تو جس طرح کتا دمہلاتا ہے پیار کے لیے، اس طرح وہ شیر دمہلاتے ہوئے آپ کے قریب آیا اور آپ کے برابر ہو کر کے راستے پر چلنے لگا۔ جہاں کہیں آواز آتی تھی یا کوئی تو ادھر کو لپکتا تھا، یعنی حفاظت کے لیے، پہرا دینے کے لیے، اور اس طرح آپ کو لشکر میں چھوڑ گیا۔ جب لشکر تک پہنچ گئے تو شیر واپس ہو گیا۔ جانوروں کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس طرح اکرام کرنا، یہ ان کی حقانیت کی دلیل تھی۔
نہ کوئی دمدرو جانتے تھے، نہ کوئی ٹوٹکا جانتے تھے، صرف اتنی بات کہی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میرے ساتھ یہ قصہ پیش آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا احترام کرتے ہوئے شیر نے بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا، پہرے کا کام دیا اور رہنمائی کا کام دیا، رہبر کا کام دیا۔ چوتھی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑا، خشک سالی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ میں ایک طاقچہ کھول دو کہ آسمان کی وہاں سے نظر آئے اور آپ کے درمیان اور آسمان کے درمیان میں پردہ نہ رہے۔ ایسا کیا گیا تو اللہ تعالی کی شان یہ کہ بہت کثرت سے بارش ہوئی اور بڑی کثرت کے ساتھ سبزہ ہوگا، جس کی وجہ سے اونٹ اور جانور کھا کھا کر کے موٹے ہو گئے، موٹے اتنے ہو گئے کہ ان کے بدن پھٹنے کو آ گئے۔ اس لیے اس سال کا نام عام الفتق رکھ دیا گیا۔ فتق کے معنی پھٹنے کے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کرامت ہے کہ حجرہ شریفہ کی طرف تاب کھول دینے سے اللہ تعالی نے بارش عطا فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا shahideislam.com۔ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com